My dear writers, today we are going to discuss academic writing, but this academic writing is in the sense that you become more formal and you become more research oriented. Formal and research oriented. You do your own research or you study the research of others and then you present it in writing. So this is academic writing. This is requirement of examination and it is requirement of any writing which is serious kind of writing. And in the serious kind of writing, your readers are also serious. We have to differentiate that who is the audience or who is the reader, who will read your writing. This is highly essential. And only intelligent people, they can understand it. Intelligent people can understand it. Now, what is intelligence? Intelligence is the mental capability of adjustment with available environment. Intelligence is the mental capability of adjustment with available environment. Please write this definition. Intelligence is the mental capability of adjustment with available environment. Intelligent people know that who is in front of me, what is the level of conversation or writing or presentation. Whether it is a CSS writing or it is a family writing, writing to a friend, or it is just social media writing, it is informal writing, it is formal writing, it is serious writing, it is casual writing. So it depends on the situation, and intelligent people, they understand the situation. So please make a comment that intelligence is the mental capability of adjustment with available environment. Intelligence is the mental capability. Intelligence is the mental capability of adjustment with available environment. You see the environment, you see the situation, and then you respond. This is intelligence. Another simpler definition of intelligence is the capability to solve problems. Problem solving is intelligence. If you can solve a problem, you are intelligent. There is a difference between being an intellectual and being an intelligent person. Being an intellectual and being an intelligent are two different things. A scholar may be intellectual, a philosopher may be intellectual, and a poet may be intellectual, but he or she may not be problem solver. An illiterate mechanic can be problem solver. So a mechanic can be intelligent and an engineer can be intellectual. So there is a difference between to be intellectual and to be intelligent. During my CSS preparation, I had so many friends and all of them were intellectual, but all of them failed because they were highly intellectual. They would write in an intellectual way and they would be not responding to the question of the examiner. Intelligent is smart,
quick, fast. He or she knows what is demand of the situation. So when you are a problem solver, you are an intelligent person. It doesn't mean that it is bad to be intellectual, but intellectual people, they have a high-fi kind of ideas, and they write books and publish books. So that person may not be a problem solver. So when you write for problem solving, and you know that who is in front of me, what is the situation, what is the environment, and then according to that environment, you adjust yourself. Now our topic is academic writing. What is academic writing? Academic writing is what you write in CSS. In the CSS exam, in the 12 subjects, what you write, that is academic writing. Examiner asks you, give me proof, give me evidence, literature cited. So when we do literature, when we do research, okay, you do research. Now how do you do research? हम रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च, सर्च को, चीज को दोबारा तलाश करना. For example, poverty alleviation in Pakistan. So we do research on it. We search it, research it, we search it again, that what will be the solution to poverty in Pakistan. This is a topic. Now how you do research on this topic? इस टॉपिक पे आप कैसे रिसर्च करोगे? So there are two ways, simple ways. One is qualitative research and the other is quantitative research. Qualitative and quantitative. And there can be combined also, mixed on these two. So we can combine qualitative and quantitative. So you gather statistics, data, that is quantitative. How we gather statistics? We gather statistics again by two ways. One is primary data and the other is secondary data. Primary data is that you do it yourself. And secondary data is that you take help from other authentic sources. For example, on poverty alleviation, so you see that how many, maybe you do just on your village, poverty in my village, how can I reduce poverty in my village? So you do research, and number one, you do quantitative research, quantity, number, quantifiable. So you do variables, and these variable mean that when it vary, it changes, the situation changes. Men is one variable, women is another variable, children is another variable, Chaudhry is another variable, carpenter is another variable. So you take different variables and you count the people of the village. How many village people are? 1,000 persons. There are 1,000 persons. And you meet every one of them and you ask them, how much is your income? So one says 10,000, another says 40,000, another says 60,000, and you are making your tables. So this is primary data. Now you are sitting in London, but you want to know about your village. So you have to depend on a secondary source, which may be a newspaper, a book, or organization. So you ask someone, and then that person gives you data. So that is secondary data. Along with these two things, we have the process of ideation. Ideation means to create ideas. While you are collecting, it is not just data or tables or schedules, that how many people are poor, how much is their income, how many are women, how many are men.
This is your primary data. And then you do ideation. You correlate that there is one man, and this man has 4 daughters and one wife and one mother, and he is earning alone for 7 people. But his mother is not working, his wife is not working, his 4 daughters who are 20 plus age, they are not working. Why? Because they are female. They are not allowed to work. So then you do ideation, ideas, and you do analysis. And your analysis is that there is a gender gap. If both the genders, male and female, they start working, so this family will be no more poor. And that is your conclusion. So this is your research in a simple language. Now, when you do your research, you complete your research, you publish your research, and that is called thesis. Now, the same thesis is your essay. When you write an essay, so that is also your thesis. But what is the difference? The difference is that thesis has a structure which you must follow. You have the topic of your research, then you have the problem statement, that what is the problem statement. In essay, we call it thesis statement, while in research, we call it problem statement. And then we state the problem, and then we do synopsis, synopsis, synopsis. Synopsis is the summary of your research. And then you give introduction to your research, and then you make 10 chapters, 8 chapters of your research, and then you give literature cited. Literature cited. That which CITED, which books, which resources you utilized while doing your research. And finally, you make the list of bibliography, the list of your books that you consulted. Just make a list. Now, literature cited is that you give the literature. I have given you in today's notes different style like Chicago and others. So they give you the way how to write the name of the writer, name of the book, year of the publishing, and all these things you do in any research paper. This is research. Now you do exactly the same thing in essay, but you don't do it in such a formal, structured way. For example, in research you write, if your research is on democracy, and you define democracy, and you give reference to Plato book. So you write the name of Plato, the name of book of Plato, the Republic, then you write number of the page, year of the publishing, and name of the publishing agency also, who published that book. So this is proper research. But in essay, you simply write, according to Plato, in his book Republic, democracy is this. So this you write in essay. While in research, you give everything in a proper style, which is the academic style or academic register, that how you write your research. But academic writing, research writing, essay writing, all these are the same things, because all this is evidence-based presentation. You collect data, you analyze data, and then you give your conclusion and recommendations, which you can also call solutions. So whenever you write next time, so please read a research paper on that topic. And it is very simple nowadays.
in Google, write research paper on education system of Pakistan. Just simply write in Google research paper on education system of Pakistan. So Google will give you 3-4 research papers. Just read one or two, make your notes, and see that how the research paper has been written. And when you write on education, you write on research style, and then you will be the topper. And if not the topper, you will be in the top 5 in the examination. This is the secret. So if you have any questions, so please ask. I have given you today example from social media, from computer science, from information technology, that we use terminology, we use different particular terms from the different sciences. Next time we will be writing about biology, about physics, about philosophy, about chemistry. So each subject has its own language. And we will continue this discussion. But now if you have any questions, so please ask. And your task is to write a comment. This comment is your commentary, your writing practice, and give reference to someone, to any writer, to any famous person, to any book. Give reference and write on any topic, your choice. You are writing in Palestine, so give reference to someone or to some book. Don't just write. At least write mathematics with capital M. Respect your subject. It is a proper noun. Always be conscious. Every time be conscious. So give reference to a book or to a writer. As in Pakistan, religion is so dominant, so at least give reference to some religious personality, any religious book, the Holy Quran, any hadith, or anything, but just give a reference. So then your writing will become academic. It will become research based. कि ये आप अपने ख्यालात से नहीं बोल रहे, आप किसी का हवाला दे के बात कर रहे हैं. This is academic writing. So now we have two things. You can either ask question or write on any topic, but give reference. अगर आपके जहन में एक भी रेफरेंस नहीं आ रहा, एक भी किताब नहीं आ रही, कोई रिसर्च आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इस क्लास का मकसद है आपको हसास बनाना, आपको अपने लाइल्मी बताना, आपको इल्म देना नहीं, आपको अपने लाइल्मी बताना कि यार मुझे नहीं आता, मैंने करना है. किसी भी टॉपिक पे राइटिंग करे, लेकिन किसी का हवाला दे दे, किसी किताब का, किसी बंदे का, किसी मशहूर इंसान का, किसी रिपोर्ट का. अच्छा ये नहीं है, ये अब इमरान खान ने अच्छा किया आपने कमेंट किया. ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है कि जी वो इसमें इश्तियाक हुसैन ने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को बना था. ये नहीं होता. ये तो बहुत ऑब्वियस फैक्ट्स है ना कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है और पाकिस्तान कब बना. और अब ये कभी नहीं लिखेंगे जी वो फलान किताब में आया है कि हमारा आईन जो है वो 1973 में पास हुआ था. वो रेफरेंस नहीं होता. वो तो अभी मतलब ये तो इसके तो रेफरेंस की जरूरत नहीं है ना. इट इज टू ऑब्वियस. कुछ चीजें बहुत जाहिर होती है ना, तो उसको तो इसके तो फिर ओ जी 7वीं क्लास की किताब में आया है कि 2 जो मदो मसावे 4. ये एक्सियम्स है, ये तो क्लियर बातें हैं. रिसर्च का हवाला हम किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज में देते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई टॉपिक हो जिसपे वो कोई बहुत जनरली नोन ना हो. अब
پاکستان کی آبادی ہے، پاکستان کی جیوگرافی ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اور جی ڈان اخبار میں آیا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے انوار الحق کاکڑ ہے، تو لوگ پھر ہنسیں گے آپ پہ کہ یار یہ کیا بات ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غلطی بھی کرے، اسٹوپیڈیٹی بھی کرے، لیکن اس سے لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے تو آپ لکھیے کہ سر میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، آئی ہیو نو ریفرنس ایٹ آل. میں کسی بندے کا نام نہیں لے سکتا. میں نے 20-25 سال زندگی گزاری، لیکن میرے پاس کوئی بھی حوالہ نہیں ہے، کسی بھی بندے کا نہیں ہے، کسی کتاب کا نہیں ہے. مجھے کتاب کا نام ہی یاد نہیں ہے تو میں کیا لکھوں گا. ہاں جی. اگر آپ کو کوئی حوالہ یاد نہیں ہے تو پھر کوئی رائٹنگ ویسی کرو، ایویلیویشن کرے، ایجوکیشن پہ کرو، پاورٹی پہ کرو، ڈیموکریسی پہ کرو، فلسطین پہ کرو. گرامر تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اس سٹیج سے تو ہم نکلیں گے نہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں سنوں گا پڑھوں گا، سنوں گا پڑھوں گا، کچھ نہ کچھ اثر تو ہو جائے گا، تو یہ بہت لمبا راستہ ہے. یہ بھی ٹھیک راستہ ہے کہ میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، بس سنتا رہوں گا تو کچھ نہ کچھ تو ایک دن ایگزام میں لکھ سکوں گا. تو اس طرح بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت لمبا راستہ ہے. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، خود رائٹنگ کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، تو یہ شارٹ راستہ ہے. بندہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے. Pakistan is one of the most affected countries by climate change. As per the recent report of IPCC, Pakistan is the fifth most affected country in the world. However, Pakistan is contributing less than in the world. تو اس کے بعد سیمی کولن لگاؤ ورلڈ کے بعد، پھر ہائیور، پھر کاما. یہ خود دیکھو نا عمران خان اپنی کمنٹ کو، اس میں ہائیور عجیب لگ رہا ہے. ورلڈ اور ہائیور، آپ اتنی ریڈنگ کریں نا، جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو دیکھا کرے کہ انہوں نے کیسے لکھائی کی ہے، تو آپ کو خود ایک احساس ہوگا کہ یار یہ کیسے یہ عجیب لگ رہا ہے. تو ہائیور سے پہلے سیمی کولن. پاکستان از کنٹریبیوٹنگ لیس دین 0% ٹو کلائمیٹ چینج. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ اکیڈیمک رائٹنگ ہے، اس میں آئی پی سی سی کا آپ نے ریفرنس دیا ہے. ٹوڈے اور ماسک، اب ماسک کا سپیلنگ تو ٹھیک کرو. ڈیلینگ آپ کو کیا، کتنا اتنا بھی ڈیلے نہ کرو. ماسک کا کیا سپیلنگ ہے؟ اور کتنی ملا تھے؟ ایک تھے، دو تھے؟ یار کوئی بیمار نہ ہو جاؤ دوبارہ آپ لوگوں کے انگریزی دیکھ دیکھ کے. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. بندہ سٹوپڈ ہوتا ہے تو اس طرح کی لکھائی کرتا ہے، عام بندہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا. آپ کی کوئی بہت ہی اندر گندی بیماری ہے کوئی. ٹوڈے اور ماسک ملا ور ٹاکنگ، تو واز آپ کیوں نہیں لکھتے؟ ور تو واز سے لمبا ہے. That if a person is not in the circle of Islam and he or she is going any legal right act, Allah will not give him her any reward because she will not I will not Muslim.
What is your point of view on this as the non-Muslims are facilitating us in many areas? یہ چھوڑو مولوی شولیوں کی باتیں. جتنے میں مولوی ہیں سارے جاہل ہیں. They are illiterate. They don't know about logic. They don't know about philosophy. They don't know about science. They don't know about ethics. So they are illiterate. So how can you listen to a person who is illiterate, uneducated? Okay. And why you are listening to them? Why you give them importance to listen? So it is totally nonsense. Does your brain accept it? Use your brain. یہ آپ کا برین ہے نا اتنا بڑا، اس کو استعمال کرو اور خود اس کو جو ہے دیکھو کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اس میں کوئی تک ہے. اپنے برین کو یوز کرے، اپنے آئیز کو یوز کرے. God, there should be justice. If there is no justice, so how God cannot do justice? وہ گاڈ کیسا گاڈ ہوگا جو انصاف نہیں کرے گا؟ یہ ساری جو ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے ڈرامے ہیں. چونکہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں ہی ٹھیکہ دار ہوں. اپنے آپ کو خوش کرنا ہے. سکندر زیب, climate change is a global issue. Because of that, the global warming is rising continuously. Because of that جو ہے نا یہ ایک عجیب سٹرکچر ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ Climate change is a global issue and that's why global warming is rising. عجیب قسم کا سینٹر سٹرکچر ہے. global warming is rising continuously. تو climate change, a global issue, is also causing global warming. بس اب وارمنگ کا مطلب یہ کہ خود ہی رائزنگ ہوگا نا، تو اب وارمنگ بھی رائزنگ بیکاز آف دیٹ. اتنے الفاظ ہیں. مقصد کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج دا گلوبل ایشو از آلسو کازنگ گلوبل وارمنگ. بس سمپل، ایکسٹرا ورڈنگ نہ کرے. دا ورلڈ میٹیورولوجیکل سوسائٹی in May 2023 reported that the world would by 2027 جو اس کو اپنے کاموں میں لگانا ہوگا. کاما عجیب لگ رہا ہے بغیر کاموں کا. breach 1.5 degrees Celsius. It is an alarming situation for the global community and especially for the world leaders to solve the issue for the future generation of humanity. Good writing, excellent. But give solutions yourself also. Next time when you write, so give some solutions also. یہ جو ہے نا ایگزام میں بالکل بہت غلط لگتا ہے. ایگزامینر آپ کو مارکس نہیں دے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ جی حکومت کو حل کرنا چاہیے اور پالیٹیشنز کو حل کرنا چاہیے اور ایلڈرز کو حل کرنا چاہیے. تو حل کیا ہے؟ واٹ از دا سلوشن؟ آپ اس پرابلم کو کیسے حل کرو گے؟ یہ نہیں کہ آپ کسی اور پہ ڈالیں کہ جی حکومت حل کرے. تو اگر آپ حکومت ہے تو آپ اس کو کیسے حل کرو گے؟ So always IEARC formula. IEARC always. اس کے بغیر آپ رائٹنگ کریں نا. IEARC. Introduce, explain. I introduce. E explain. A analyze. IEAR. R recommend. C conclude. پہلے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرے، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرے، اس کے بعد جو ہے اس کو انالائز کرے. انالائز کا مطلب کہ ارگیو کرے، فردر ڈیٹیلز دے دے، آخر میں ریکمنڈیشنز دے دے اور پھر اس کو کنکلوڈ کرے. دیئر کا کیا سپیلنگ ہے؟ THEIR ہے. تم ڈیلنگ پلیز یہ ملا شلہ کو چھوڑو، اپنی انگریزی پہ اور اپنی تیاری پہ کرو. بس یہ فضول قسم کی بکواسیات چھوڑ دو. تمہارا دماغ جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر ہوتا ہے
آپ سے دیر نہیں لکھایا جاتا، آپ سے ماسک نہیں لکھا جاتا، اور آپ مولویوں پہ جو ہے تنقید ضرور کرتے. یہ نشہ جو ہے چسکا، یہ مولوی پہ کرنا اور مذہب پہ کرنا اور کسی کو یہ ایک فرقے پہ کرنا دوسرے پہ کرنا، یہ چسکے مسکے چھوڑ دو. اپنی سیلف امپرومنٹ پہ فوکس کرو، اپنی انگریزی ٹھیک کرو. بس 1 سال کے لیے کوئی مولوی کا نام لو، نہ مولوی کو سنو، نہ مولوی کے پاس جاؤ، صرف انگلش ٹھیک کرو. یہ چسکے لگانا چھوڑ دو کہ جی پی ٹی آئی تو عمران خان تو نواز شریف تو مولوا تو مولوی، اور اپنا یہ حال ہے. اس مولوی کو میں کہوں گا یہ تم پہ باتیں کر رہا ہے اور اس کا اپنا حال دیکھو، کہ ماسک نہیں لکھ سکتا لیکن ماسک والے پہ تنقید کرتا ہے. تو جاگ جاؤ، بس کرو، یہ بچگانہ حرکتیں ختم کرو. میں کرتا ہوں تو یار میں تو آپ لوگوں سے کتنا بڑا ہوں، کتنا میں چیزوں سے گزر گیا ہوں. Should we write our solutions or solutions which were designed by others? Yes, yes. If the person is very famous, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹائم جو ہے یہ ٹائم آگے کیوں جا رہا ہے، پیچھے کیوں نہیں جا رہا، یا انسان جو ہے وہ ٹائم میں ٹریول کر سکتا ہے کہ نہیں. تو آئنسٹائن جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹائم ٹریول کا جو حل ہے وہ ریلیٹیوٹی ہے اور یہ حل میں نے دیا ہے، وہ تو غلط ہے. لیکن اگر کوئی عام سی بات ہے کہ جی تعلیم پر بجٹ زیادہ کرو اور غریبوں کو سکلفل بناؤ تاکہ سکل سیکھے، سکل بیس ایجوکیشن زیادہ کرو، تو یہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کہیں اور پڑھا ہو، لیکن یہ عام سے سولوشنز ہے تو خود اپنے نام سے ڈالو، کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی مشہور چیز ہے تو وہ آپ نہیں ڈال سکتے. In wake of Israel-Palestine issue, Daniel, in his book Can We Talk About Israel? A Guide for the Curious, Confused and Conflicted. یہ ساری کیپٹل میں لکھنا جو ہے دس از ناٹ ایکڈیمک رائٹنگ، تو یہ مت کرے. That the Israel-Palestine issue has economic ramifications for business operating in the region. Has economic ramification for business operations in the region, not operating, affecting investment decisions, market access and geopolitical risks. He further writes that companies seeking to operate in Israel or Palestine may face challenges related to political instability, restrictions on movement, and navigating complex assessment gain relevance in this context as companies adapt their strategies to unique challenges presented by the issue. Excellent. ایکڈیمک رائٹنگ اسی کو کہتے ہیں. اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ سی ایس ایس میں لکھتے ہیں اور اسی طرح کے لوگ سی ایس پی بنتے ہیں. دس از ویری سمپل، یہی چیز ہے. اٹ از ان فرنٹ آف یو. اینی تھنگ ایلس؟ پلیز آسک اینی کوشچن، اینی ڈسکشن. Now the formula is, again, it appears to be very easy and simple, but it is very difficult to adopt. In the formula is R2W. R2W. Read to write. Please write it. R2W. What it means? Read to write. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں
تو اس نیت سے کرے کہ میں نے یہ جو ریڈنگ کر رہا ہوں اسی طرح میں نے لکھنا ہے. یہ آپ کو گیم چینجر ہے. یہ چیز یہی گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ٹریننگ کلاسز ہے تو پلیز اس میں ذرا ہارش ہوں گا لیکن آپ عمل کریں پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. ریڈ ٹو رائٹ یہ آپ کی زندگی چینج کرے گا. میں جب بھی ریڈنگ کرتا ہوں تو میں صرف نالج کے لیے یا انفارمیشن کے لیے ریڈنگ نہیں کرتا. میں یہ بھی ریڈنگ کرتا ہوں کہ اس بندے نے اس ٹاپک پہ کیسے لکھا ہے. فلسطین پہ کیسے لکھا ہے, کشمیر پہ کیسے لکھا ہے, پاورٹی پہ کیسے لکھا ہے, گلوبل وارمنگ پہ کیسے لکھا ہے, ڈیموکریسی پہ اس نے کیسے لکھا ہے. میں نے بھی اسی طرح لکھنا ہے. So I read for two purposes. What are the two purposes? Can anybody tell me? I read for two purposes. I listen for two purposes. وہ دونوں پرپسز کیا ہو سکتے ہیں؟ ریڈ ٹو رائٹ ہو گیا تو کیا ہے پرپسز کیا ہے؟ جب میں ریڈنگ کرتا ہوں تو میرے کیا پرپسز ہیں؟ دو پرپسز ہوتے ہیں. ہاں I read to write for two purposes. پلیز رائٹ اٹ. اس کو کمنٹ لکھے اور اس کو اپنے اسٹڈی روم میں بڑا بڑا موٹا موٹا کر کے لکھے. I read for two purposes. I read oblique listen for two purposes. میں دو مقاصد کے لیے پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں. نمبر 1 فار لینگویج, نمبر 2 فار نالج. ٹھیک ہے. آئی ریڈ اینڈ لسن فار ٹو پرپزز. نمبر 1 لینگویج, نمبر 2 نالج. اب مجھے جب سن رہے ہیں نا صرف یہ مت کوئی مشکل لفظ میں بولوں یا کوئی ڈیفینیشن بولوں, اس کو آپ نوٹ کرتے ہیں نالج کے لیے. وہ دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ نعیم خان کیسے بول رہا ہے. کل میں بھی سیف 2 میں آؤں گا اور میں بھی اسی طرح لائیو بٹن دبا کے بولوں گا تو میری باڈی لینگویج, میرا کانفیڈنس, میرا پریپریشن, میرا ڈکشن, DICTION ڈکشن, چوائس آف ورڈز, یہ سارے آپ نوٹ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ نالج بھی لے رہے ہیں. زیادہ تر پاکستانیوں کو مصیبت یہ ہے کہ صرف نالج کے لیے پڑھتے ہیں, لینگویج کے لیے نہیں پڑھتے. تو جب بھی آپ ریڈنگ کرتے ہیں یا لسننگ کرتے ہیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. نمبر 1 مقصد کیا ہے؟ لینگویج, کہ اس بندے نے اس ٹاپک پہ کیسے لکھا ہے. میں بھی اسی طرح لکھوں گا. یہ بندہ اس ٹاپک پہ کیسے بولتا ہے میں بھی اسی طرح بولوں گا. اس کو کہتے ہیں لینگویج. نمبر 2 یہ ہے کہ نالج. تو نالج تو وکیپیڈیا بھرا ہوا ہے اور گوگل بھرا ہوا ہے. نالج کی کیا کمی ہے آج کل؟ پرانے زمانے میں تو نوٹس نہیں ملتے تھے. میرا فارسی کا CSS میں میں نے فارسی رکھی تھی تو فارسی کے لیے میں نے جتنی کوشش کی تھی کوئی مٹیریل نہیں مل رہا تھا. تو اپنے دادا کے ایک دوست کے پاس میں دور گاؤں میں گیا تو اس نے پھر مجھے جو ہے 2 کتابیں دے دی. پورے مہینے بعد مجھے 2 کتابیں مل گئی. ابھی تو نالج ہر جگہ ہے. تو نالج کا ایشو نہیں ہے, لینگویج کا ایشو ہے, پریکٹس کا ایشو ہے, ڈسکشن کا ایشو ہے, کویشچن آنسرز کا ایشو ہے. So all the best guys. Please next time, because this is our academic writing week month,
یہ ایکیڈیمک رائٹنگ، ایکیڈیمک اسپیکنگ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیف 2 میں آ جائے اور ایز اے اسکالر جو ہے آپ بولیں. ٹھیک ہے. فارسی کی کتاب کے لیے میں نے دادا کے دوست، پھر اپنے ابو سے میں نے سفارش لڑوائی، پھر میرے ابو نے اس گاؤں میں میرے چچا کو فون کیا، پھر میرے چچا نے اس بندے کو ڈھونڈا، پھر میرے چچا نے کہا کہ آ جاؤ، پھر میں چلا گیا، پھر میں 3 گھنٹے ویٹ کرتا رہا، پھر وہ بندہ آ گیا، پھر وہ کہہ رہا جی، میں نے کہا سر جی میں وہ قابوس نامے کے لیے آیا ہوں، مجھے سنا ہے کہ آپ کے پاس قابوس نامے کی کتاب ہے، کیونکہ CSS میں قابوس نامہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. تو اس قابوس نامے کے لیے اس نے میرا بیڑا غرق کیا. اب نالج تو بہت سپریڈ ہے، یو ہیو ٹو انکلکیٹ اٹ، یو ہیو ٹو سی اٹ، یو ہیو ٹو یوز اٹ. So next time tomorrow when you come to class you should be able to write in an academic way. Academic کیا ہے؟ ریسرچ. آپ فیکٹس، فیگرز، اسٹیٹسٹکس، کتابوں کے نام، مشہور لوگوں کے نام، اس کے بیس پہ آپ لکھتے ہیں. اینڈ دین یو گیٹ میکسیمم مارکس. پھر ایگزامینر آپ سے امپریس ہوتا ہے. So all the best. See you now in Pakistan Affairs classroom.